والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سبحان اللہ سبحان اللہ. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے. کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے. اور سجدے میں جا کے سر کٹایا حسین نے. خوش بخت تھا کہ آپ کے قدموں میں آ گرا. سویا نصیب کا جگایا حسین نے. سویا نصیب کا جگایا حسین نے. نیزے پہ سر تھا اور زبان پر تھی آیتیں. نیزے پہ سر تھا اور زبان پر تھی آیتیں. قرآن اس طرح بھی سنایا حسین نے. قرآن اس طرح بھی سنایا حسین نے. نانا کے پاک نام پر ہر چیز واردی. نانا کے پاک نام پر ہر چیز واردی. کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے. نانا کے پاس نام پہ ہر چیز واردی.
کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے۔ معزز سامعین، میرے انتہائی محترم و مکرم قاری عمران صاحب، خطیب جامع مسجد الکرم، محترم و مکرم سارے دوست، میں ایک ایک کا نام لوں تو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے، میرے لیے سارے ہی ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ جتنے میرے دوست ہیں، انتظامیہ کمیٹی کے نمازی ہیں، دوسرے احباب ہیں جو باعث سے تشریف لائے ہیں، سب کی یہ مہربانی ہے کہ وہ تشریف لائے۔ میں اور آپ دونوں کا ایک ہی مقصد ہے، کوئی سنانے آیا ہے، کوئی سننے آیا ہے، لیکن بات کس کی ہے؟ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی بڑی مشہور معروف آیت پاک تلاوت کی ہے، کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے، کوئی شرمانے والی بات ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے تو شرم آنی بھی اللہ کا کلام ہے نا، جیسے پڑھنے والا ثواب کا مستحق ہے، سننے والا بھی اسی طرح۔ جب قرآن پڑھا جائے تو دل کھول کر سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب فرما دیجئے، کہہ دیجئے، ان اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے کہ میں تو اسے کوئی اجر و ثواب کا مانگتا نہیں، طلبگار نہیں، لیکن ایک بات تجھے کہتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ تم میرے اہل بیت اطہار سے محبت کیا کرو۔ ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی ایسا بندہ ہے جو اللہ سے محبت نہ کرے؟ کوئی مسلمان ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں معاذ اللہ میں اپنے رب سے محبت نہیں کرتا، میں اپنے نبی سے محبت نہیں کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والوں، میری اطاعت کرنے والوں، میری فرما برداری کرنے والوں، میرا قرب چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنا ایک دروازہ بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک آستان بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک ایسی جگہ بتاتا ہوں کہ جہاں تم چلے جاؤ ان سے تم محبت کر لو، وہ بھی تم سے محبت کر لے گا، میں بھی تم سے محبت کر لوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کہ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے فَاتَّبِعُونِی، پھر میری اتباع کر لو۔ جب تم میرے نبی کی اتباع کر لو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم میرے نبی کی تابعداری کر لوگے، میرے محبوب کی اطاعت کر لوگے، ان سے محبت کر لوگے، اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ادھر تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ میری محبت کرنی ہے تو میرے محبوب کے در پہ چلے جاؤ، اور محبوب کیا کہتا ہے؟ محبوب کہتا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے میری محبت کے طلبگاروں، اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ میرے خاندان نبوت والوں سے محبت کر لو۔ اور میری دعا ہے
اللہ کریم ہم سب کو اپنی اطاعت، اپنی محبت، اپنے محبوب کی اطاعت و محبت اور محبوب کے خاندان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی دولت یہ کہ جس بندے پہ اللہ راضی ہو جائے، جس بندے پہ اس کا محبوب راضی ہو جائے، جس بندے پہ علی المرتضیٰ راضی ہو جائے، جس بندے پہ سیدہ خیر النساء راضی ہو جائیں، جس بندے پہ حسنین کریمین راضی ہو جائیں، وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ کیوں؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا در اقدس اور آپ کا آستان، آپ سے محبت نہ کرنے والا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنی ہے تو میرے علی سے بھی آ کر محبت کرو، میں جس کا میں مولا ہوں علی بھی اسی کا مولا ہے۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں آقا ہوں علی بھی اس کا۔ اب حدیث کے الفاظ سنیں، سرکار نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا، کہ جو شخص اہل بیت اطہار کی محبت پہ زندگی ہار گیا، مر گیا، تو وہ مومن گیا دنیا سے۔ کیا گیا؟ مومن گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ ومن مات علی ابغض اہل بیت اطہار مات کافرا، تو جو شخص میرے اہل بیت اطہار سے بغض کی حالت میں مر گیا تو وہ کافر مر گیا۔ اب ایک اور حدیث ہے بڑی قابل غور ہے، بڑی زبردست قابل غور ہے، توجہ فرمائے۔ سرکار نے فرمایا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص اہل بیت اطہار کی محبت پہ مرا۔ اب یہ جو اگلے حدیث کے الفاظ ہیں بڑے قابل غور ہیں۔ بشرہ قبل الموت بالجنہ، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جو میرے اہل خاندان، میرے نبوت کے خاندان کی محبت پہ مرا، میں اس کو اس کی موت کے آنے سے پہلے جنت کی بشارت عطا فرماتا ہوں۔ اور سرکار کے غلام کوئی ایسا نہیں جو سرکار کے خاندان سے محبت نہ کرتا ہو۔ ان کو آپ شیعہ کہہ لیں، ان کو آپ اہل سنت والجماعت کہہ لیں، جو بھی سرکار سے محبت کرتا ہے وہ سرکار کے خاندان کا غلام ہے، سرکار کے خاندان کا۔ اور حقیقت میں جو خاندان نبوت سے محبت کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حدیث پاک سرکار نے ایک ہاتھ میں امام حسن کی انگلی کو پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں امام حسین کی انگلی کو پکڑا ہوا ہے۔ آپ بار تشریف لائے، صحابہ نے دیکھا کہ سرکار اس عالم میں اس شان میں تشریف لا رہے ہیں کہ دونوں حسنین کریمین کو انگلیوں سے پکڑ کر بار تشریف لا رہے ہیں، اور سرکار نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ میرے بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما لے، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ میری بیٹی کے بولیں زور سے، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یار یہ تو سرکار کے الفاظ ہیں، سرکار نے خود ارشاد فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو سرکار کے غلام ہیں وہ تو سرکار سے محبت کرنے والے ہیں، لکڑیاں بھی سرکار سے محبت کرتی ہیں، درخت بھی سرکار سے محبت کرتے ہیں، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ سرکار سے محبت کرتا ہے، اور جو خاندان نبوت سے محبت نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سرکار سے بھی محبت نہیں کرتا۔ محبوب کائنات ہے نانا حسین کا، محبوب ہر چیز کائنات کی، ہر چیز آپ سے محبت کر دی۔ محبوب کائنات ہے
نانا حسین کا. ذرا مل کے پڑھ لیجئے, ذرا تھوڑا سا جوش ہے. آپ بالکل ڈھیلے ڈالے لگ رہے ہیں. رات کو بھی میں ایک جگہ جلسے پہ گیا تھا, وہ بھی پہلے شروع میں ایسے سست تھے لیکن بعد میں ماشاءاللہ بڑے چست ہو گئے تھے. تو میں چاہتا ہوں کہ ذکر سنانے والا, ذکر سننے والا سب آپ بھی مجھ میں شامل ہو جائیں, میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں. محبوب کائنات, ذرا آواز آ جائے, محبوب کائنات. شعر کا مزہ نہ آئے تو پھر بعد میں کہنا کہ لو یار آپ نے کیا پڑھا, لیکن اگر پر لطف شعر ہو تو پھر تو مجھے میرے ساتھ آپ کو پڑھنا چاہیے. محبوب کائنات ہے نانا حسین. ذرا زور سے پڑھ لیجئے. ابھی آپ کے لیے بریانی کی پتہ نہیں کیا کیا ہمارے بادشاہ سلامت نے بنا رکھی ہے, تو آپ اس کے لیے نا بالکل تیار رہیں. محبوب کائنات ہے. آپ ناراض تو نہیں ہیں, آپ بھی پڑھ لیں. جو سب آپ بھی پڑھ لیں, آپ تو ہمارے دوستوں میں سے شامل ہیں, آپ بھی پڑھ لیں. محبوب کائنات ہے نا, محبوب کائنات ہے نانا حسین کا. اور سنے کرتا ہے احترام زمانہ حسین, کرتا ہے احترام. کون نہیں ہے جو سرکار کے خاندان کی احترام نہیں کرتا؟ کون نہیں جو ان سے محبت نہیں کرتا؟ کون نہیں جو ان سے عشق نہیں کرتا؟ کرتا ہے احترام زمانہ حسین کا, کرتا ہے احترام زمانہ. فیضان صرف ہم ہی نہیں ان کے غلام. بات سمجھ میں آ رہی؟ فیضان صرف ہم ہی نہیں ان کے غلام. قدسی سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ فرشتوں کو. کس کو کہتے ہیں؟ زور سے بول لیں, کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو جس نے شعر لکھا کتنا عمدہ شعر لکھا. وہ کہتے ہیں فیضان صرف ہم ہی نہیں ان کے غلام. قدسی بھی گا رہے ہیں ترانہ حسین کا, قدسی بھی گا رہے ہیں ترانہ حسین کا, قدسی بھی گا رہے ہیں ترانہ حسین کا. عرض یہ کر رہا تھا, سرکار نے فرمایا مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم باشرہ قبل الموت بالجنت. مجھے آپ کو کسی کو پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا. کسی کو پتہ ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ لیکن اگر آقا فرما دیں, آپ کا میرا آپ کا سب کا ایمان ہے یا نہیں؟ بولے آپ کا ایمان ہے یا نہیں؟ سرکار فرما دیں تو اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں. آپ بڑے خوش نصیب ہیں, سرکار کے خاندان اہل بیت اطہار کی محفل میں بیٹھے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں. سرکار نے آپ لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا باشرہ قبل الموت بالجنہ, کہ آپ ان سے محبت کرنے والے ہیں, اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں. اور جو سرکار کے اہل بیت اطہار سے محبت کرے, سرکار نے فرمایا میں اسے دنیا میں رہ کر جنت کی مرنے سے پہلے جنت کی بشارت دیتا ہوں. اور کیا چاہیے بھائی؟ یہ تو صرف محبت کی بات ہے. تو اگر کوئی غلام دل و جان سے بن جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ ایک بات میں کہتا ہوں, ذرا توجہ سے سنیں. آپ لوگوں میں سے اکثر حضرات نے حج تو کیا ہو, عمرہ بھی کیا ہو. اگر حج نہیں تو عمرے تو ضرور کیے ہوں گے. کیوں جی شاید بھائی آپ نے کیے نا؟ میں ایک بات پوچھتا ہوں ہر اس شخص سے جو بھی بیت اللہ شریف جاتا ہے. آپ میں سے اکثر حضرات میری یہاں رمضان شریف میں گفتگو سنتے رہے. میں
لغویات مارنے سے، باتیں کرنے سے گریز کرتا ہوں، اور بات وہ کرتا ہوں جس کی سند اور اسناد پائی جائیں۔ آپ میں سے اکثر حضرات جو بیت اللہ شریف گیا، میں اس سے پوچھ رہا ہوں، جو بیت اللہ شریف گیا میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ جب طواف کعبہ کرتے وہاں حجر اسود کی زیارت کی ہے یا نہیں؟ حجر اسود وہاں موجود ہے یا نہیں؟ بولیں جی، ہاں جی، ہم خود ہاتھ سے لگائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں یہی بات پوچھنے لگا ہوں، حجر اسود پتھر ہے یا نہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا تھا کہ انک حجر لا تضر ولا تنفع، کہ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے سبحان اللہ، لیکن میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ تجھے میرے آقا نے چوما ہے، اس لیے مجھے بوسہ۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب چومنے میں یہ بحث یہ ایک الگ بات، لیکن جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ قابل توجہ ہے، کس نے اس کو چوما ہے؟ بولیں، آپ کو ایک تو پریکٹس کرانی پڑے گی، میں آپ کا چونکہ ریگولر خطیب نہیں ہوں اس لیے میں آپ سے ڈرتا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ مہمان جو ہوتا ہے نا، مہمان، وہ مہمان کہتے ہیں 1 دن کا 2 دن کا، زیادہ زیادہ 3 دن کا مہمان ہوتا ہے، 3 دن کے بعد اس کی مہمانی ختم ہو جاتی ہے، تو میرے 3 دن آج پورے ہو رہے ہیں، کل میں نے واپس جانا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے جاتے جاتے جو ہے اینڈ ہے میری مہمانی کا، وہ میں کوئی اچھی بات نہ کر سکوں آپ سے، تو چونکہ میں ہوں مہمان، ورنہ اگر میں آپ کا ریگولر خطیب ہوتا تو میں ضرور آپ کو اپنے ساتھ ملاتا، تاکہ آپ کو وہ باز نشین ہو جائے جو میں کرنا چاہتا ہوں، کہ اس پتھر کو کس نے چوما؟ سب زور سے بولیں جن کو پتا ہے، حضور علیہ السلام نے اس پتھر کو، بولیں اس پتھر کو، اور آپ کو پتا ہے کہ سرکار نے کتنی حجیں فرمائی؟ بولیں، معلوم یہ ہوا کہ سرکار نے ایک حج فرمائی، ایک دفعہ آپ نے اس پتھر کو، بڑی قابل غور بات ہے۔ طواف کعبہ ہو رہا ہے، اور طواف کعبہ آپ جانتے ہیں کہ حج کے دنوں میں کتنا رش ہوتا ہے، بہت رش ہوتا ہے۔ طواف کعبہ ہو رہا ہے، لوگ گر رہے ہیں، لوگ اٹھ رہے ہیں، لوگ سنبھل رہے ہیں، ایک آواز آئی، اے کعبہ کا طواف کرنے والوں حسین آ گیا ہے، اے طواف کعبہ کرنے والوں حسین آ گیا ہے، نواسہ رسول آ گیا ہے۔ اب سب نے طواف چھوڑ دی، سب دوڑ پڑے اس دروازے کی جانب، اس طرف دوڑ پڑے جس طرف سے نواسہ رسول تشریف لا رہا تھا، سب کی توجہ ایک جانب ہو گئی، اور سارے ایک طرف دیکھنے لگے کہ کون آ رہا ہے، نواسہ رسول تشریف لا رہا ہے، امام حسین تشریف لا رہا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے والے بھول گئے، طواف کرنے والے بھول گئے، سب کچھ بھول گئے، لیکن سب کی توجہ کس طرف ہوئی؟ نواسہ رسول کی طرف۔ اب دیکھو جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں وہ بات بڑی قابل غور ہے۔ حجر اسود کو سرکار نے ایک دفعہ بوسہ دیا، اور نواسہ رسول کو سرکار 2 سال چومتے رہے ہیں، 2 سال چومتے رہے ہیں، 7 سال آپ کی پرورش میں رہے، آپ اس کی گردن پہ بوسے دیتے رہے، اس کو چومتے رہے۔ بتاؤ جس کو ایک دفعہ چوما جائے لوگ وہاں اپنی جانیں دے دیتے ہیں، بھئی گر جاتے ہیں نا، کتنے لوگ مر جاتے ہیں، ہر سال مر جاتے ہیں، اور جس پتھر کو ایک دفعہ چوما لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور جس سرکار کے، جس نواسہ رسول کی گردن کو سرکار 2 سال چومتے رہے، اگر وہ اعلان فرماتے تو یہ لوگ اپنی گردنیں نہ بچھا دیتے، یہ اپنی جانیں نہ پیش کر دیتے۔ اصل میں بات میں یہ نہیں تھی، آپ کا مقصد یہ نہیں تھا،
کہ کربلا جانے کا مقصد کیا ہے، یہ مقصد نہیں تھا. ان لوگوں نے دھوکے سے بلایا اپنی جگہ، لیکن سرکار کی بشارتیں، سرکار کے احکامات آپ کی پیدائش سے ہی شروع ہو چکے تھے. سرکار کو علم تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو علم تھا، سب خاندان کو علم تھا. آپ بتائیں آپ کا عقیدہ اور ایمان کیا کہتا ہے کہ اگر سرکار 10 جنور اٹھا دیتے تو کیا یہ واقعہ رونما ہوتا؟ کبھی بھی نہ ہوتا. لیکن ہر چیز کی ایک مشیت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے. اس رضا میں وہ حکمت یا خدا جانتا ہے یا اس کا رسول ہی جانتا ہے. بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا اس طرف آپ کو لے چلتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہ یا اللہ فرماتے ہیں محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ میں کسی چیز کا سوال نہیں کرتا. اگر میں سوال کرتا ہوں تو ایک ہی سوال ہے کہ میرے خاندان نبوت والوں سے محبت کر لو اور ان سے الفت کر لو، ان سے مودت کر لو. اب انہوں نے کیسے کی؟ صرف ایک دو باتیں عرض کرنے کے بعد آگے ذرا جانا چاہتا ہوں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ امام زین العابدین کا معنی کیا ہے؟ زین کہتے ہیں خوبصورت، اور عابدین جو ہے وہ عابد کی جمع ہے، عبادت کرنے والے، خوبصورت عبادت کرنے والے، خوبصورت اللہ کی. ان سے بڑھ کر کون کو عبادت کر سکتا ہے؟ آپ کا بیٹا تھا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ، جب جوان ہوا تو آپ نے سوچا کہ اس کی شادی کر دی جائے، رشتہ تلاش کیا جائے. چلتے چلتے حضرت قاسم کے دروازے پہ تشریف لے گئے، گھر تشریف لے گئے. قاسم کون ہیں؟ قاسم محمد کے بیٹے ہیں اور محمد ابو بکر کے بیٹے ہیں. ہسٹری کو اٹھا کر پڑھیے، ان کا آپس میں کیسے وہ ان سے محبت کرتے تھے. رشتہ کیا، اس بیٹی کا نام تھا ام فروا. اور امام باقر کی اولاد میں کون پیدا ہوا؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی. یہ ان سے محبت ہے، اہل بیت اطہار سے محبت. تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں. جب سرکار نے ارشاد فرمایا اے علی، حضرت سیدہ سے تمہارا نکاح کرنا ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ عرض کیا کہ اور تو کچھ نہیں، تلوار ہے، یہ زرہ ہے، یہ گھوڑا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. آپ نے فرمایا گھوڑے کو تو رکھ لو، جاؤ زرہ اور تلوار کو جاؤ بازار میں بیچ کر آؤ، جو پیسے ملے اس کی چند چیزیں لینی ہیں. اب دیکھو کہ اہل بیت اطہار سے انہوں نے کیسے محبت کی صحابہ نے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بازار میں گئے، زرہ بھی ساتھ ہے، تلوار بھی ساتھ ہے. ادھر عثمان غنی بھی بازار میں تشریف لے جا رہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا علی کیسے تشریف لائے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ زرہ، یہ تلوار فروخت کرنے آیا ہوں، بیچنے آیا ہوں. کہا کتنے پیسے لوگے؟ ارشاد فرمایا کہ جتنے پیسے بھی مل جائیں میں یہ فروخت کر کے واپس اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا جتنے بھی پیسے تم لینا چاہتے ہو لے لو. پیسے دے دیے، تلوار بھی لے لی، نیزہ بھی لے لیا اور زرہ بھی لے لیا، اور اس کے بعد تھوڑی دور چلے پھر واپس لوٹ آئے. عرض کی حضور میں نے خریدا تھا آپ سے، یہ آپ نے پیسے بھی لے لیے مجھ سے، یہ تلوار بھی واپس لے لیں، زرہ بھی لے جائیں، آپ کو جنگوں میں پھر ضرورت پڑے گی. پیسے بھی لے جائیں، زرہ بھی لے جائیں، تلوار بھی لے جائیں. لے کر دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. آ کر عرض کی آقا
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو خریدا بھی ہے اور چیزوں کو واپس بھی فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے شاہ فرمایا کہ اصل میں عثمان غنی میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں۔ کون ہے؟ اہل بیت اطہار سے یار ان سے محبت کیوں نہ کی جائے۔ حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے سرکار نے مجھے بھیجا جاؤ علی کو بلا کر لاؤ۔ میں گیا، میں دروازے پہ میں نے دستک دی، حضرت علی المرتضیٰ باہر تشریف لائے، عرض کی آقا تجھے میرے آقا بلا رہے ہیں۔ فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن گھر سے آواز آ رہی تھی، کوئی گڑگڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ واپس لوٹے دربار مصطفیٰ میں آ کر عرض کی آقا یہ میں بلا تو لایا ہوں لیکن حضرت علی کے گھر میں کچھ آواز آ رہی تھی، پتہ نہیں کس چیز کی آواز آ رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا کہ اے ابو ذر میں بتاؤں کہ علی کے گھر میں کیا آواز آ رہی تھی؟ عرض کی آقا بتائیے۔ سرکار نے فرمایا کہ علی کے گھر کی چکی چل رہی تھی اور اللہ کے فرشتے اس چکی کو چلا رہے تھے۔ جس کے گھر کی یہ شان ہو۔ اب سنیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مشہور واقعہ ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی آقا میں دعوت کرنا چاہتا ہوں، تشریف لائے۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک قدم کو وہ گنتے گئے، گھر میں تشریف لے گئے۔ سرکار نے پوچھا کہ عثمان کیوں گر رہے؟ عرض کیا کہ ایک ایک قدم کے بدلے میں غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں، ایک ایک قدم کے بدلے غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ سرکار کی دوسری بیٹی سیدہ فاطمہ نے حضرت علی سے اشارہ فرمایا، عرض کی آقا جس طرح میری بہن نے میرے آقا کی عبادت آپ نے آقا کی دعوت کی ہے میں بھی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی نے اشارہ فرمایا کہ دیکھو ان کے پاس تو پیسے تھے، وہ ایک ایک قدم کے بدلے غلام آزاد کرتے رہے، ہم کیسے کریں گے؟ عرض کی آقا آپ دعوت تو دے کر آئیں، آپ بلا کر تو لائیں، سرکار کو دعوت تو دیں کہ سرکار کو ہم اپنے گھر کو دعوت تو دیتے ہیں، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ دعوت دینے چلے گئے، حضرت علی نے دعوت دی، سرکار نے قبول فرما لی، تشریف لائے۔ حضرت سیدہ نے عرض کیا ہے آقا، حضرت علی سے عرض کیا کہ جیسے عثمان غنی نے قدموں کو گنا تھا آپ بھی قدم ایک ایک کر کے گنتی آئے، گن کر آگے، سرکار بھی تشریف لے آئے۔ اشارہ فرمایا فاطمہ اتنے قدم میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گنے ہیں۔ حضرت سیدہ نے عرض کی کہ آپ ایسا کریں، آپ سرکار کی خدمت کریں، میں ان قدموں کے بارے میں اپنے رب سے بات کرتی ہوں، اپنے رب سے بات کرتی ہوں۔ مصلی بچھا دیا، اب مصلی بچھایا، نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنے رب کے حضور سر کو سجدہ جھکا دیا اور سجدے میں عرض کی کہ مولا عثمان کے پاس تو دولت تھی، ثروت تھی، انہوں نے ایک ایک قدم کے پیچھے غلاموں کو آزاد کیا، مولا تو میرے دل کا راز، علی کے دل کا راز جانتا ہے، مولا نہ ہمارے پاس دولت ہے نہ ثروت ہے، لیکن میں سر کو سجدے سے اس وقت اٹھاؤں گی جب تک تو میرے ساتھ یہ وعدہ نہ کر لے کہ میرے آقا کے ایک ایک غلام نہیں، انہوں نے ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، میں سرکار کی امت میں سے 70 غلاموں کو جہنم سے آزاد کرانا چاہتی ہوں۔ ایک غلام نہیں، سرکار کے کتنے غلام؟ 70 غلام۔ ادھر اللہ نے فرمایا کہ جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں، جا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر بشارت دے، جا ان کو سنا کہ تیرے رب کا پیغام کیا ہے۔ جبریل آئے اور آ کر عرض کی آقا آپ کی صاحبزادی نے یہ دعا مانگی ہے تو مولا نے مجھے بھیجا ہے، رب نے مجھے بھیجا ہے، تیرے خالق نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کر میرے محبوب کو یہ خوشخبری دے دو کہ ہم نے تیرے بیٹی کو اس دعا کو قبول فرما لیا ہے، ہم نے جہنم سے 70 آدمیوں کو جو تیرے غلام ہیں فاطمہ کی ایک دعا کے بدلے ان کو آزاد فرما دیا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ
کہ محبوب کائنات ہے نانا حسین کا، محبوب کائنات ہے، محبوب کائنات ہے نانا، اور کرتا ہے احترام زمانہ حسین کا۔ سبحان اللہ، اس خاندان کی کیا شان ہے، اور میرا یہ ایمان ہے یہ اللہ کی رضا، اللہ کی حکمت اس میں تھی۔ سیدہ ہاتھ اٹھائے، ایک غلام نہیں 70 غلام آزاد ہو جائیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ، اب سنیے ان کی بات، ایک آپ کا غلام تھا، اس نے چوری کی، آپ وقت کے امیر المومنین ہیں، آپ کو پتہ چلا تو آپ نے اس کو بلا کر اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب ہاتھ کاٹا تھا وہ غلام علی، جب ہاتھ کٹ گیا اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی گلہ نہیں کیا۔ ایک صحابی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیوں، دیکھو تم نے خدمت کی حضرت علی کی اور تمہارا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اس غلام نے کہا کہ اچھا ہوا کہ میرے آقا نے مجھے جہنم سے بچا لیا ہے۔ کہاں سے بچا لیا ہے؟ جہنم سے۔ ان غلاموں کا یہ ایمان ہے، جب غلاموں کا ایمان ہے تو ہمارا بھی یہ ایمان ہے کہ جو حضرت علی سے محبت کرتا ہے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ غلام نے کہا کہ اچھا ہوا کہ انہوں نے مجھے جہنم سے بچا لیا، اگر وہ سزا نہ دیتے کل قیامت والے دن ہو سکتا تھا مجھے سزا ملتی۔ کسی نے جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی کہ جس کا تم نے ہاتھ کاٹا ہے نا وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے بلا کر لے آؤ، جاؤ اسے بلا کر لے آؤ۔ اب بلایا گیا، آپ نے فرمایا کہ تم میرے ہاتھ کٹنے پر بھی، میں نے تمہارے ہاتھ کاٹے اس کے باوجود تو میری تعریف کر رہا ہے۔ عرض کیا آقا میں نے غلطی کی تھی، میں نے گناہ کیا تھا، میں نے لغزش کی تھی، آپ نے مجھے سزا دی ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ نے اچھا کیا کہ مجھے جہنم سے بچا لیا۔ حضرت علی نے فرمایا اچھا اب بھی تمہارا یہ عقیدہ ہے میرے بارے میں؟ فرمایا ادھر ہاتھ لے کر آ۔ وہ کٹا ہوا ہاتھ اس کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ لگایا، رومال باندھ دیا اور فرمایا کہ سنو اب میرے سامنے نہ کھولنا، جب گھر جاؤ تو اس رومال کو کھول لے۔ وہ غلام کیا، جب گھر پہنچا تو بیوی نے کہا کہ تمہارا تو ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا ہاں تم سچ کہتے ہو، کٹا ہوا تھا۔ کہا دیکھنا چاہتی ہو؟ کہتے ہاں۔ آپ نے فرمایا آؤ۔ جب اس کو ہاتھ دکھایا، رومال اتارا تو وہ کٹا ہوا ہاتھ نہیں تھا بلکہ جڑا ہوا ہاتھ تھا۔ کیوں؟ کہتے ہیں نا مریض ہے تو طبیب بھی موجود ہے۔ اگر ایک مریض ہے تو ڈاکٹر بھی موجود ہے، اگر کاٹنے والا ہے تو جوڑنے والا بھی موجود ہے۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس سے محبت کرنے والا اور جس سے الفت کرنے والے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت قبلہ قاری صاحب۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جس کے دل میں حب اہل بیت ہو گیا، سرکار نے فرمایا باشرہ قبل الموت بالجنہ، ہم اسے مرنے سے پہلے جنت کی بشارت دے دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہے۔ دیکھیں باتیں بہت سی ہیں، میں نے 6:30 بجے تقریر کو ختم کرنا ہے۔ آپ کو میدان کربلا میں لے چلتا ہوں۔ وہ منظر، وہ گرم اور تپتی ہوئی دہتی ہوئی ریت کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لمحہ، باقی ساری دیکھیں ایک ایک بات ہم بیان کریں تو ہمیں بہت وقت چاہیے۔ جب وہ لمحہ آیا کہ آپ سواری سے نیچے تشریف لائے، گرم ریت اور تپتی ہوئی ریت، آپ کو وہ وقت یاد آ گیا جب مدینہ میں آقا سامنے تشریف فرما ہے۔ اور عرض کرتے ہیں آقا میں
میں سونا چاہتا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ تو سونا چاہتا ہے، یہ زمین پہ سو جا، چٹائی پہ سو جا، میری گود میں سو جا۔ عرض کیا آقا نہ میں زمین پہ سونا چاہتا ہوں، نہ میں چٹائی پہ سونا چاہتا ہوں، بلکہ میں تو آپ کے سینے پہ سونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور میدان کرب و بلا میں جب یہ عالم ہوا تو آپ کو وہ پرانی بات یاد آ گئی جو اپنے نانا سے بات کی تھی کہ نیند آتی نہ تھی ان کو مطلق کہیں، نیند آتی نہ تھی ان کو مطلق کہیں۔ ذرا مل کے پڑھ لیے، نیند آتی نہ تھی ان کو مطلق کہیں، لے کے سینے پہ سوتے تھے جسے شاہدی، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ ذرا مل کے پڑھ لیجیے، اس حسین، اب آپ بھی اپنی محبت کا اظہار کر لینا، اس حسین ابن حیدر لاکھوں سلام، اس حسین ابن بھئی جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے سارا گھر سپرد خدا کر دیا، اور کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اب دیکھو میں ایک بات کرتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیں، توجہ فرمانا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب آپ زمین پر تشریف لائے کربلا میں، اور شمر جو تھا وہ سر کو کاٹنے کے لیے سینے پہ بیٹھا، پوچھا کون ہے؟ کہا میں شمر ہوں۔ کہا کس لیے بیٹھے ہو؟ کہنے لگا آپ کا سر کاٹنے کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اللہ تو کتنا بے نیاز ہے، یا اللہ تو کتنا بے نیاز ہے۔ شمر سے پوچھا کیوں سر کاٹنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں یزید کی دربار سے انعام کا حقدار ٹھہروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا مولا تو کتنا بے نیاز ہے، سر ایک ہے، انعام تو نے دو رکھے ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیں، سر ایک ہے، امام حسین کا سر بولیں سر ایک ہے، ایک سر ہے، انعام تو نے دو رکھے۔ شمر نے پوچھا امام کیسے دو انعام ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ تو میرا سر کاٹ کر یزید سے انعام لینا چاہتا ہے، میں سر کٹوا کر اپنے رب سے انعام لینا چاہتا ہوں۔ ایک سر ہے، اللہ اکبر، انعام دو ہیں، لیکن تو کاٹ کر یزید سے انعام لینا چاہتا ہے، میں اپنا سر کٹوا کر رب سے انعام لینا چاہتا ہوں۔ اس نے سر کاٹا۔ امام حسین رضی اللہ، یہ آپ نے سنا ہے کہ اس نے امام حسین نے فرمایا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دے۔ عرض کی مولا مجھے نہیں پتا کہ سمت کعبہ کس طرف ہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، جنگ کا عالم ہے، یہ میرا سر کاٹنا چاہتا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ سمت کعبہ کس طرف ہے، تاکہ میں اس طرف منہ اپنا سر کر کے تیری عبادت کر سکوں، آخری عبادت کر سکوں۔ غیب سے آواز آئی ہے میرے محبوب کے نواسے، تو آج کعبے کی فکر نہ کر،
تو آج کعبے کے بارے میں نہ سوچ. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو عبادت کرتے ہیں تو سر کو کعبے کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن آج جس کی تو نماز پڑھنے والا ہے، آج کعبہ خود تمہاری طرف چل کر آئے گا کہ تمہارا سر کس طرف ہے. خود بتائے گا کہ تیری سر اور اس کی سمت کس طرف ہے. اب دیکھو، ایک وہ وقت تھا کہ جب فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ مولا تو انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ کون ریزیاں کرے گا. آج میدان کرب و بلا میں اللہ نے فرشتوں کو اکٹھا فرمایا ادھر آؤ. جب بلایا فرمایا کہ آؤ، آج دیکھو کہ تلواروں کے سائے میں، نیزوں اور تلواروں کے سائے میں بھی میرے نبی کا نواسا میری عبادت کر رہا ہے. آج کائنات پوری آ کر دیکھ لے، پوری کائنات آج آ کر دیکھے. اب ایک بات بڑی قابل غور ہے، توجہ فرمائیں. دل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا مولا تیری قضا تیری رضا. بات سمجھ میں آ رہی؟ مولا تیری رضا تیری قضا، تیرا حکم میری سر آنکھوں پر. میں نے تیری رضا کے لیے سب اپنا خاندان قربان کروا دیا. تیری رضا کے لیے، تیری قضا کے لیے نہ علی اصغر کو چھوڑا نہ علی اکبر کو چھوڑا، سب کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا. مجھے نہیں معلوم کہ مولا میں تو تیری رضا کے لیے سب کچھ پیش کر چکا ہوں، کیا تو نے اس کو قبول بھی فرمایا یا نہیں فرمایا؟ آپ کو بات سمجھ آئی؟ کیا تو نے اس کو قبول بھی کیا ہے یا نہیں؟ آواز آئی، غیب سے آواز آئی، اے نواسہ رسول، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، آواز آتی غیب سے، تو نے میری رضا کے لیے، تو نے میری قضا کے لیے، تو نے میری حکم کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، تو آواز میں دیتا ہوں اے نواسہ رسول، میں آج تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے. راضیۃ مرضیہ، یہ آواز آئی کانوں میں کہ رب فرماتا ہے حسین تو نے سب کچھ میرے لیے کیا ہے تو میں آج تجھ سے راضی ہوں، تو بولے تم مجھ سے. پھر آواز آتی کیا حسین نام میرا تو زندہ ہے ہی، میں تو خالق ہوں، اور ہمارا ایمان ہے اللہ کا نام تو زندہ ہے، حی و قیوم ہے، حی و قیوم ہے. اشارہ فرمایا کہ اے نواسہ رسول میرا نام تو زندہ ہے لیکن قیامت تک میں تیرا نام بھی زندہ رکھوں گا. کیوں؟ میں خالق ہو کر زندہ ہوں، تو مخلوق ہو کر زندہ ہے. میرا وعدہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو میرے راستے میں قتل کر دیے جائیں وہ مردہ نہیں ہیں. فرمایا کہ میں خالق ہو کر زندہ ہوں اور تو میری مخلوق ہو کر زندہ ہے. تو بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں، میں رب ہو کر زندہ ہوں، تو میرا بندہ ہو کر زندہ ہے. دوسری بات، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ کو موت آنی، بولے اللہ کو موت آنی نہیں. ساری چیز کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن اللہ کو موت آنی نہیں. اللہ نے فرمایا اے حسین موت مجھے بھی نہیں آنی، موت تجھے بھی نہیں آنی. میں خالق ہو کر زندہ ہوں اور تو میرا بندہ ہو کر زندہ ہے. میں رب ہو کر زندہ ہوں اور میں رب ہو کر تجھے بھی زندگی میں نے عطا فرما دی ہے. حضرات گرامی، باتیں بے شمار ہیں لیکن ایک بڑی قابل غور بات کسی نے کہی کہ عالم مشیت کا شناسا ایسا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں عالم مشیت کا شناسا ایسا
جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا، بولیں وہ پیاسا ایسا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں میدان کرب و بلا میں پانی میسر نہیں آیا، لیکن ان کی قدموں کے نیچے تو حوض کوثر ہے، وہ چاہیں تو جو مرضی کر سکتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی ایک واقعہ بیان کیا کہ جب 10ویں محرم کی رات تھی، سب لوگ سو رہے تھے، آپ تہجد کی نماز پڑھ کر تشریف فرما تھے کہ ایک بڑا باری شخص، خوبصورت داڑھی والا، خوبصورت چہرے والا آپ کے خیمے میں کے دروازے پہ پہنچا۔ عرض کی حضور اندر آ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہنے لگا میں جن ہوں، آپ کے نانا کا امتی ہوں، میں آنا چاہتا ہوں، اجازت لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیوں آئے ہو؟ عرض کی آقا اس لیے کہ آج علی اصغر کا رونا دیکھا نہیں جا رہا، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی جن ہو کر تخت بلقیس لا سکتا ہے ایک پل میں، ایک لمحہ میں، تو بلقیس کا تخت لانے والا تو وہ اس کا غلام تھا جو میرے آقا کے پیچھے معراج کی رات ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا۔ اگر اس کا غلام تخت بلقیس ایک لمحے میں لا سکتا ہے تو آقا اگر مقتدی کی یہ شان ہے تو امام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو میں بھی اجازت لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے جن، تو نے میرے مقام کو نہیں سمجھا؟ تو نار سے بننے والا، میں نور سے بننے والا۔ تو نار سے بننے والا، میں نور سے بننے والا۔ تو مقتدی، میں امام ہوں۔ تو میرے نانا کا امتی ہے، میں نے اس نانا کے کاندھوں پہ سواری کی ہے۔ تم نے میرے نانا کا مقام، میرا مقام نہیں سمجھا؟ بلکہ حضور میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن علی اصغر کا رونا مجھ سے ہم سے دیکھا نہیں گیا۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں ایک پل میں فرات کا جو رخ ہے دریائے فرات کا آپ کے خیموں کی طرف موڑ سکتا ہوں۔ آپ جلال میں آ گئے، آپ اٹھے، آپ نے فرمایا کہ تو نے میرے مقام کو نہیں پہچانا۔ تو اگر مقتدی ہو کر تیرا اتنا مقام ہے، تو اگر نار سے بننے والا تیرا اگر اتنا مقام ہے، تو میرا مقام کیا ہوگا؟ میں تو اس نانے کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھنے والے ہو۔ اگر کلمہ پڑھنے والے کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے تو جو کلمہ پڑھانے والا ہے اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تو غلط کرتا ہے، ہمیں یہ فرات کا پانی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اگر تم ہاتھ نکالو تو فرات کا رخ ادھر موڑ سکتے ہو، تو اگر میں اپنی چادر سے ہاتھ نکالوں تو حوض کوثر کا رخ ادھر موڑ سکتا ہوں۔ لہذا یہ اللہ کی رضا ہے، مشیت ہے۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ تو سچ کہا ہے کسی نے کہ عالم مشیت کا شناسا ایسا، اور جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، اس کی قسمت پر کیوں نہ جھومے رسول عربی، کیونکہ قسمت سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ حضرات گرامی، ہمارا اور ہماری یہ خوش بختی ہے، اور میری آخری بات ہے، جب تک آپ کی زندگی ہے، ہماری زندگی ہے، حب اہل بیت دل میں سجا لیں۔ ایک مسئلے کی بات کرتا ہوں، علماء تشریف فرما ہے، ساری نماز پڑھتے جائیں، طویل قیام کر لیں، بڑی بڑی آیات پڑھ لیں اور بڑا سجدہ طویل کر لیں، یہی عبادات کا ہے نا مغز، کہ قرآن کی آیات پورا سپارہ اس میں پڑھ لیں، بڑے بڑے لمبے رکوع کر لیں، سجدے کر لیں، لیکن اس میں اگر ایک کام نہ کرو گے تو نہ تمہارے لمبے قیام قبول ہے، نہ لمبے سجدے قبول ہے، نہ وہ عبادت قبول ہے، نہ وہ ریاضت قبول ہے۔ اگر ایک کام نہیں کرو گے، اور وہ کام کون سا ہے؟ درود پاک ہے، جو اللہ پاک کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ اے طویل سجدہ کرنے والوں، اے طویل قیام کرنے والوں، اے رکوع کرنے والوں، اگر مجھ پر اور میری آل پر تم نے درود نہ پڑھا، نہ تمہارا طویل سجدہ قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ ریاضت قبول ہے، نہ عبادت قبول ہے۔ حضرات گرامی، نماز سب سے بہترین عبادت ہے، اور وہ عبادت
جس کے بارے میں قیامت والے دن پہلا سوال ہوگا، اگر اس سوال میں کوتاہی رہ جائے اور پہلی عبادت ہی قبول نہ ہو، باقی آپ جو مرضی کرتے رہے، معلوم یہ ہوا یہ سبق ہے، یہ رزلٹ ہے کہ دیکھو سرکار سے محبت کرو، سرکار کے اہل بیت اطہار سے محبت کرو، سرکار کے خاندان سے محبت کرو، اور ہر اس شخص سے محبت کرو جو اولاد رسول چلا رہا ہے، اس سے محبت کرو۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب کے اطاعت گزاروں میں شمار فرما لے۔ مجھے ان دوستوں نے بلایا ہے، میں آخر پہ میں پھر دعا گوں کہ اے مولا، انہوں نے جس خلوص سے، جس محبت سے مجھے بلایا ہے، اے اللہ ان کی اس خلوص میں برکت عطا فرما اور اس کے جذبے میں برکت عطا فرما، اور میری یہ دعا ہے کہ مولا ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے مال جان اولاد میں، گھر میں، کاروبار میں، سب میں برکت عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی توفیق۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ قاری صاحب محبت اہل بیت کی بات کر رہے تھے۔ قاری صاحب کی گفتگو میں ذوق بھی تھا، علم بھی تھا، محبت بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں اور اضافہ فرمائے۔ پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر، پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر، اور یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔